چلیے آگے چلتے ہیں. تیمم کے احکام. تیمم کا طریقہ قرآن سے ثابت ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو، یعنی غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو. یہ دو کنڈیشنز کون سی دو ہیں؟ جی، بیمار یا سفر پر. یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو. او جاء احد منکم من الغائط، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو. لامس یلامس ملامس ہوتا ہے ایک دوسرے کو چھونا. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو. حدیث سے پتہ چلتا ہے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے جنابت لاحق ہو گئی. جنابت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی احتلام ہو گیا اس کو، لیکن پانی نہیں مل سکا. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے عمر بن خطاب سے کہا کیا آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جنبی ہو گئے تھے. آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی، مٹی سے غسل کر لیا. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اس طرح ہی کافی تھا، تمہارے لیے اس طرح ہی کافی تھا. اور کس طرح کافی تھا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ضرب ضربتن، مارے، پھر ان میں پھونک ماری. اس کے بعد آپ نے ان سے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا. ہاتھ، بازو نہیں، ہاتھ. دیٹس اٹ. تیمم کی اہمیت. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام بھی ہو گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میرے لیے کوئی اجازت ہے کہ میں تیمم کر لوں؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے جبکہ تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہے. چنانچہ اس نے غسل کر لیا اور مر گیا. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے. انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا. بے شک عاجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے، جس کو نہیں پتا وہ پوچھ لیا کرے. اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پہ پٹی باندھے رہتا، پھر اپنے زخم پر مسح کرتا اور اپنا باقی سارا جسم دھو لیتا. تیمم کر لیتا، زخم پہ پٹی باندھ لیتا، پھر اپنے زخم پہ مسح کرتا اور باقی جسم دھو لیتا. یعنی سر پہ تھا نا تو سر نہیں دھوتا، ٹھیک ہے، تیمم کر لیتا اور باقی جسم جتنا دھو سکتا تھا وہ دھو لیتا. اور اگر دیکھیں انسان کے بخار وغیرہ ہے تو پھر یہ نہیں کہ صرف سر نہ دھوئے اور باقی جسم دھو لے، یہ تو خون نکلا ہوگا اور سارے جسم پہ لگ گیا ہوگا تو اس لیے دھونے کی اجازت دی. تیمم کا وضو سے کفایت کر جانا. ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا. ان کے پاس پانی نہیں تھا. جیسے بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ اچانک پانی کی سپلائی بند ہو سکتی ہے، کبھی موٹر خراب ہو سکتی ہے، ایون پانی تو ہے یخ ٹھنڈا ہے، ہیٹر گیزر کو کچھ ہو گیا، ایسا بھی کبھی ہوتا تھا. اب ٹھنڈے یخ پانی سے نہا کے بیمار ہونے کی اجازت نہیں، تیمم کیا جا سکتا ہے چاہے آپ گھر پر ہی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات کہ نیبر کے پاس جائیں، وہ نان مسلم ہیں، وہ اجازت نہیں دیں گے آپ کو کہ آپ ان کو اس وقت ناک کر کے نماز کے وقت فجر کے آپ ان کو نہانے کا پانی مانگے. ہاں اگر پاسبلٹی میں ہے، ایسی صورت ہے آپ جلدی سے گرم کر سکتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بالکل نماز ہی نکلنے لے، صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ فرض ادا کر لیں، تو اس صورت میں تیمم ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ گھنٹہ بھر ہے اور انسان کے اچھا چلو سستی کے مارے نہیں کر، وہ اور بات ہے. 2 آدمی سفر پہ نکلے، نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا. انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا. ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا. تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی کہ پانی جو مل گیا تو میں ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں، اور دوسرے نے نہیں دہرائی کہ میں تو پڑھ چکا ہوں، پھر کیوں پڑھوں، ایک وقت میں 2 دفعہ تھوڑی پڑھتے ہیں. پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ سے ذکر کیا
تو آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا تم نے سنت کو پا لیا اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اسے فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی. اور ہم دونوں کو نگیٹ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، دوسرا پہلے کو گمراہ کہتا ہے، ایک اس کو غلط ثابت کرتا ہے، ایک اس کو غلط ثابت کرتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے. دین میں سہولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ٹھیک ہے کچھ پابندیاں بھی ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن باقی دین میں بہت وسعت ہے، ایک سے زیادہ آپشنز ہیں. تیمم کا غسل سے کفایت کر جانا، یعنی پہلے تیمم تو وضو کے لیے، اب تیمم کس لیے؟ غسل کے لیے. عمران بن حسین خزائی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، نہیں جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی، الگ کھڑا رہا. آپ نے فرمایا اے فلاں تجھے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کون سا عذر مانے تھا؟ اچھا، آپ ایک احادیث میں بڑی خوبصورت چیز نوٹ کریں گے کہ نام نہیں لیا جاتا کسی بھی ایسے موقع پر جہاں تنقیص مقصود ہوتی ہے. یعنی اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور میرے پاس پانی نہیں. آپ نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا، وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی. سبحان اللہ، کس طرح آپ نے اس کو غسل سے کفایت کے لیے تیمم سکھا دیا. پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک نہ پائے. یعنی کہیں ایسی جگہ رہتا ہے صحرا میں کہ جہاں بس کھانے پینے کے لیے تو تھوڑا سا پانی ہے، وضو کے لیے نہانے کے لیے پانی نہیں ہے، یا وضو کے لیے تو ہے نہانے وغیرہ کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ جب تک پانی نہ ہو تیمم کرتا رہے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے. اور پیچھے قرآن کی جہاں آیت تھی اس میں بیماری کا ذکر بھی ہے. کیا ہے؟ بیماری کا بھی ذکر ہے. یعنی کیا مراد ہے اس سے؟ یہاں تو سفر کی بات تھی نا، اور اوپر سر پھوڑے جانے کی بات. تو بیماری میں بھی چاہے انسان اپنے گھر میں ہو، چاہے گرم پانی ہو، گرم کمرہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، پانی سے تکلیف بڑھ جاتی ہو، انسان بیکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو، بیماری میں اضافے کا خطرہ ہو جو بالآخر انسان کو مارنے والی ہو. تھوڑی بہت بیماری تو ہر ایک کو ہوتی ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں 100% فٹ ہوں. تو چھوٹی موٹی بیماریوں میں تیمم نہیں، سستی کے مارے تیمم نہیں، حقیقی ضرورت میں عذر میں. کوئی بھی مٹی جیسے ریت ہے، کسی چیز پہ ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، یہ سب پاک ہے. ناپاک وہ ہے جیسے باہر ہے جنگل میں کوئی کتا پیشاب کر گیا ہے، یا اسمیلی ہے، گندی ہے، بو آ رہی ہے، تو وہ نہیں. لیکن یہ کہ ڈرائی ہو نہیں، مٹی ہی کا حکم ہے، مٹی ہی کا حکم ہے. تو آپ تھوڑی سی کسی ڈبیا میں ساتھ لے کے رکھ لیں. ایسی صورت میں ریت ہے، ڈسٹ ہے، کچھ بھی، جیسے ایون ایئرپورٹ پہ اگر آپ چل رہے ہیں نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کارنرز میں نیچے اگر ڈسٹ، ویسے تو صفائی ہوتی رہتی، لیکن کہیں سے بھی آپ کو تھوڑی سی بھی ڈسٹ مل جائے تو کام چل جائے گا. یعنی اصل میں مٹی ملنا مقصود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مٹی پہ ہاتھ مارا اور پھر پھونک بھی ماری. یہ نہیں کہ ہاتھ جھاڑے، پھونک ماری. ایک جگہ میں نے تیمم کا طریقہ کہیں کسی نے سلائیڈز بنائی ہوئی تھی اور ان میں لکھا ہوا کہ مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھ جھاڑیں. جھاڑوں کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، پھونک مارنے کا لفظ ہے. ٹھیک ہے استاذہ، یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ فجر کی نماز کے لیے اگر دیر سے اٹھے ہیں اور سمجھیے بالکل کم وقت باقی ہے اور وضو کا وقت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ صرف اگر 10 منٹ باقی ہے تو 10 منٹ میں غسل نہیں ہو سکتا، اس وقت تیمم، تاکہ نماز پڑھی جا سکے، فرض ادا ہو جائے. ہاسپٹلز میں مریضوں کو انسان کیسے بتائے کہ تیمم کیسے کیا جائے؟ کٹس ملتی ہیں، بس ان کا ہاتھ لگوا کے چہرہ اور مگر ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتی ہے، پرووائڈ کر دیا جائے. سعودیہ سے کٹس ملتی ہیں، دارالسلام نے شاید بنائی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں، شاید یہاں کسی بڑے اسٹور پہ، اسلامک اسٹور پہ آپ کو مل بھی جائیں. نہیں تو آپ ان سے کہیے کہ وہ منگوا لیں. مجھے بھی کسی نے گفٹ دی تھی، جی بہت اچھی ہے، ہلکا سا پتلا سا ایک باکس سا ہے. میرے پاس ہے ایک، لیکن ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں مریضوں کو تو ہم ان کو کہتے چھوٹی ہیں سی کہ آپ ڈبیا نماز میں، پڑھیں، چھوٹی چھوٹی ڈبیا میں اگر صاف ریت مٹی کوئی چیز وہ ان کو ڈال ڈال کے دیتے ہیں. وہ ان کو ایک ایک گفٹ کے طور پر دے دے، جی اور وہ اس میں سے ہلکی سی نکال کے تھوڑی ہاتھ پہ ڈال کے اس کو
کو ان کو طریقہ بھی بتا دیں. صحیح, کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹاول کو ہاتھ لگا لو. نہیں, ٹاول سے تو کئی لوگ تیمم یہ نہیں کہتے ہوتا. ہیں. جی, جیسے سمرز میں ہم اینکل ساکس پہنتے ہیں, رائٹ, تو اب اگر اینکل سے ساک نیچے اتر جائے تو کیا دوبارہ اس کو پاؤں کو دھونا ہوگا؟ کیونکہ وہ اینکل جو ہے نا وہ انکلوڈیڈ ہے اس میں. اگر سلپ کر جائے, سلپ کر جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اتر گیا نا وہ. ہاں, اگر وضو ہی کی حالت میں اترا, یعنی آپ نے وضو میں پہنا جی, اور ابھی وضو تھا کہ وہ اتار دی جراب پھر دوبارہ پہن لی تو کوئی حرج نہیں. اوکے, آئی تھاٹ کہ اگر کسی طرح وضو کی حالت میں اتر جاتا ہے نہیں, تو وضو کی حالت میں اترنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وضو ٹوٹ گیا اور پھر اترا تو پھر آپ کو دوبارہ دھونا ہوگا. چلیے آگے چلتے. اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہے اور وہ سارے کے سارے وضو کرنے کھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا, ایسی فلائٹس ہوتی ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم وضو کے عیاشی کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ جہاں یہ خطرہ ہو کہ لوگوں کے استنجے کے لیے بھی پانی نہیں بچے گا, وہاں ہم سارا پانی ختم کر دیں تو ایسی صورت میں پھر تیمم بھی ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ تھا ان میں کہ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا, یعنی پانی جب دستیاب ہو گیا تو جو گزشتہ تیمم کیا ہوا ہے وضو اگر نہیں ٹوٹا تو دیٹ کین یو کین کنٹینیو, لیکن تیمم کی اجازت ایک طرح سے ختم ہے کہ نیکسٹ ٹائم تیمم نہ کریں. جی ہاں, رائٹ, تو یہی مطلب ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی, اتنے میں پانی آ گیا تو اب یہ نماز تو ہو گئی, لیکن اس تیمم سے اگلی نماز نہیں پڑھنی, اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیں. ٹھیک ہے, چلیے آگے پڑھیں. اب آ رہا ہے موضوع نماز کے طریقے پر, نماز کا طریقہ, اور یہ ہے حی علی الصلاۃ کا اصل ٹاپک, یعنی مرکزی مضمون. ابھی تک تو تمہید ہی تھی. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی اہمیت. قرآن مجید میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو, بکثرت یاد کرتا ہو. تو بہترین عبادت, احسن عمل وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو احسن عمل کون سا ہے؟ جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو. اور طریقہ اچھا کون سا ہے؟ جو اسوہ حسنہ کے مطابق ہو. نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. مسنون نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ اور رسول کا ذمہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے, یعنی یہود و نصارہ کا بھی نماز کا طریقہ ہے نا, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے. پس تم اللہ کے ذمے میں خیانت نہ کرو. اس ذمے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ امان اور ضمانت ہے جس کو اللہ نے بعض حالات میں جن و انس کے دشمنوں سے کفایت کرنے کے لیے مومنوں کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی جو شخص صحیح طور پر وضو کرے گا, صحیح نماز ادا کرے گا, وہ جن و انس کے شر سے محفوظ رہے گا, کیونکہ ایسے بندے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. اور بعض حالات میں یہ ذمہ باقی نہیں رہتا, یعنی نماز تو صحیح پڑھ رہا ہے لیکن کوئی اور غلط کام کر رہا ہے, مثلا بزنس میں دھوکہ دے رہا ہے, فریب کر رہا ہے, تو اس نے نافرمانی کر کے اپنے اس ذمے کو توڑ دیا جو کہ امن فراہم کرنے اور ضمانت دینے کا ذمہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو 5 نمازیں پڑھتی ہوں, میں تو روزے بھی رکھتی ہوں, پھر مجھ پہ یہ مشکل کیوں آ گئی ہے. ہم عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف گناہوں سے نہیں بچتے. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی اور گناہوں سے بچنا, گناہوں سے پرہیز. اور یہیں سے اہل ذمہ کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے امن اور ضمانت میں ہوتے ہیں. ذمی کا لفظ پڑا ہے نا, ذمی کا مطلب ہے وہ جو ہمارے ذمہ پہ ہے, اس کی حفاظت. کتنا اچھا ٹائٹل ہے ذمی کا, یہ مذمت سے نہیں ہے, ذمے سے ہے کہ ایسے نان مسلمز جو کسی اسلامی حکومت میں رہتے ہوں ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا
مسلمان حکومت کے ذمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو درست نماز سکھانے کا اہتمام کرنا. ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے متعلق شک تھا کہ وہ کس لکڑی سے تیار ہوا تھا. آپ کا ممبر کس لکڑی کا بنا ہو؟ انہوں نے اس کے متعلق حضرت سہل سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوب پہچان ہے کہ وہ کس سے تیار ہوا تھا. میں نے اسے پہلے دن بھی دیکھا تھا جب اسے تیار کر کے رکھا گیا تھا، اور اس وقت بھی دیکھا جب اس پر پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے. مجھے اچھی طرح اس کا علم ہے. تو پھر انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ آپ نے ایک انصاری عورت کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے بیٹے سے کہو، جو کہ بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، کہ وہ لکڑی کا ممبر بنا دے. جب میں لوگوں سے بات کروں تو میں اس پر بیٹھا کروں. یہ جو یہاں سٹیج بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک طرح سے ممبر کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ مسجد میں آپ نے ممبر دیکھا ہوگا جس پر امام بیٹھ کر بعض جگہوں پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں. چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا کہ وہ جنگل کے ایک درخت جھاؤ، جس کو کہتے ہیں، جھاؤ کی لکڑی سے تیار کر کے وہ اس کے پاس لے آیا، اور وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. آپ نے حکم دیا کہ اسے اس جگہ پر رکھ دیا جائے، جہاں آپ چاہتے تھے وہاں پر رکھ دیا گیا. اس سے پہلے کس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ وغیرہ دیتے تھے؟ کھجور کے درخت کا تنا تھا جی. پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنا شروع کی، تکبیر تحریمہ اس پر کہی، پھر آپ نے رکوع بھی اسی پر کیا، پھر الٹے پاؤں نیچے اتر آئے، یعنی اس کے سٹیپ پر، اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا. یعنی آپ امام تھے نا، تو آپ نے جب تکبیر تحریمہ وغیرہ کہی تو آپ اوپر تھے، پھر جب آپ سجدے میں جانے لگے تو نیچے اتر آئے اور 2-4 قدم پیچھے ہو کے پھر سجدہ کیا. لیکن سجدہ کہاں کیا؟ بالکل ممبر کی جڑ میں، یعنی بیس کے ساتھ. پھر واپس ممبر پر آ گئے. پھر آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو. کیا ہے؟ میں نے کیوں اونچا پڑھ کے دکھایا ہے؟ تاکہ صحیح طرح آپ نظر آئیں. ممبر بنانے کا بھی مقصد کیا ہے؟ صرف اس پہ لیکچر وغیرہ نہیں دینا، بلکہ اگر کوئی اور ڈیمو کرنا ہے یا کچھ تو اس کے لیے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر جو عربی میں درخت کا نام ہے وہ طرفا ہے، طرفا الغابہ، جھاؤ کے درخت کے مشابہ. انگریزی مجھے نہیں معلوم کہ کون سا درخت ہے. یہ جنگل کے درختوں میں سے ایک درخت تھا جس کی لکڑی اچھی تھی. اب آپ کہہ رہے ہوں گے، اچھا آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے جہاں سجدے کی جگہ نہیں تھی، پھر سجدے کے لیے آپ نیچے اترے، پیچھے ہوئے، پھر زمین پہ سجدہ کیا، یہ کیا؟ یہ سارا اصل میں تو اہتمام تھا کہ نماز دکھائی جائے کہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں، کر کے دکھائی گئی. تو بہت سی چیزیں انسان صرف سن کے نہیں سیکھ سکتا، کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو ایک ہی دفعہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ شرح سنن نبی داؤد میں انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نمایاں جگہ پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ سب نے آپ کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا جو پہلی صف کے علاوہ تھے. صرف پہلی صف نے نہیں دیکھا، آپ اتنے اونچے تھے کہ پیچھے والی صف کے لوگ بھی دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ آپ لوگوں سے بلند تھے اور آپ کا مشاہدہ پہلی صف والے اور پیچھے والے بھی کر رہے تھے. اور یہ واقعہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نماز میں تھوڑی بہت حرکت کرنا نماز پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے پھر اترے جبکہ آپ نماز کی حالت میں تھے، خصوصاً صف ملانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ لوگ پتھر کی طرح جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہل کے نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری نماز خراب ہوتی. بھائی یہ جو آپ صف توڑ کے پڑھ رہے ہو یہ نہیں خراب ہو رہی، یہ تو اس سے بھی زیادہ کام خراب ہو رہا ہے. کیونکہ ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کا برابر کرنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور شاید آپ میں سے ہر ایک نے اس پر ڈانٹ کھائی ہو. میں نے تو بہت سخت کھائی ہوئی. جہاں جی چاہ کھڑے ہو گئے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بس آواز آ رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، صف ہے یا نہیں. تو ہر چیز کے مینرز ہوتے ہیں نا. آپ ٹیبل تو اتنے ٹھاٹ سے لگاتے ہیں کہ چمچ یہاں ہو، کانٹا یہاں ہو، پلیٹ اس طرح چھوٹی یہاں ہو بڑی، اور نماز کے وقت صف بنانی نہیں آتی اور صف کو نماز کا حصہ نہیں سمجھتے. صف بنانا نماز کا حصہ ہے. اٹس من اقامت الصلاۃ ہے. اقیم الصلاۃ نہیں ہوگا، پوری نماز نہیں ہوگی. پوری نماز نہ ہوئی تو نقصان کیا ہوگا؟ ذمہ ختم ہو جائے گا.
ذمے والی بات یاد رکھیے گا. ہم نے اپنی نمازیں کیوں ٹھیک رکھی نہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہوں. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حکم کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کو سامنے پاؤ گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا بہت لحاظ پاس رکھیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور قریب ہی بچہ سو رہا ہے اور ایک دم آپ نے دیکھا کہ وہ نیچے گرنے لگا، تو آپ کیا کریں گے؟ نماز کی حالت میں اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں یا پرے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بوجہ مجبوری کریں گے. ہر وقت عادت نہیں بنانی چاہیے کہ دوپٹہ ہی ٹھیک کرتے رہے نماز میں، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک پہن کے کھڑے ہوئے تھے، سجدے میں گئے اور وہ الٹا ہو گیا، تو اب آپ کو ہاتھ سے حرکت کرنی پڑے گی. حرکتیں کثیر نہیں ہونی چاہیے بلا وجہ، لیکن ضرورتاً ہو سکتی ہے تھوڑی بہت حرکت. پھر آپ قبلے کے رخ ہی رہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ نیچے اترتے ہوئے سیڑھی سے الٹا مڑے اور پھر اتر کے پھر ادھر منہ کریں، یہ کام نہیں کر سکتے. یعنی قہقری جس کو کہتے ہیں نا کہ الٹے پاؤں اترنا، الٹے پاؤں اترے آپ. پھر آپ نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو چونکہ آپ ممبر پر سجدہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن تھا، تو آپ الٹے پاؤں پیچھے اترے، پھر آپ نے زمین پہ سجدہ کیا. بعض احادیث میں ہے کہ ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، بعض میں 2 کا ذکر آتا ہے، اور دونوں میں اختلاف کیوں ہے اس کی تطبیق کیا کہ سیڑھیاں تو 3 ہی تھیں، اور جس نے 2 سیڑھیاں کہیں اس نے اس سیڑھی کو شمار نہیں کیا جس کے اوپر آپ بیٹھتے تھے، یعنی اوپر والی کو انکلوڈ ہی نہیں کیا. تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھانا. پھر صحابہ بھی ایک دوسرے کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے. محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کو سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 10 افراد کی جماعت میں کہا، اور ان میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ابو حمید نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ اللہ کی قسم تم کوئی ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو، یا ہماری نسبت زیادہ قدیم الصحبت نہیں ہو. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا اچھا تو بیان کرو. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے اپنی پوری تسلی پہلے کی کہ یہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد طریقہ جانا، اور طریقہ آگے آئے گا اس لیے باقی تفصیلات چھوڑ رہی ہوں. صحابہ کو اپنی قوم کو نماز نبی سکھانا، اپنے گروپ ساتھیوں کو سکھانا، پھر قوم کو بھی سکھانا. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا، اے گروہ اشعریین. کہاں کے تھے اشعری؟ اشعری کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے. یمن سے آئے تھے. وہ لوگ پہلے کہاں پہنچ گئے تھے؟ جب وہ یمن سے نکلے تھے ہجرت کرنے تو کہاں جا پہنچے تھے؟ بخاری دھیان سے پڑھا کیجیے، وہ حبشہ جا پہنچے تھے. یہ ذرا انٹرسٹنگ بات ہے تھوڑے سا آپ کو لائٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ سنجیدہ باتیں لے سکیں. وہ نکلے یمن سے، سمندری رستے پہ آ رہے تھے مدینہ کی طرف، کیونکہ ساحل سے بیچ ایک تو تھا مکہ سے رستہ، مکہ سے بیچ میں دشمن بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم باروبار بار جاتے ہیں اور ساحل سے پھر مدینہ کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ ہوائیں کشتی کو لے گئی ادھر کی بجائے اپوزٹ سائڈ پہ، دوسری طرف حبشہ تھا. تو وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ جعفر بن ابی طالب، اور جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان سے جا کے مل لیے. کتنے خوش ہوئے ہوں گے. لیکن ان کو افسوس بھی ہوا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے تھے، ہم پہنچ کہاں گئے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، انسان رستہ بھول جاتا ہے اور جا کے کہیں اور جا پہنچتا ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے. تو ان کی ایک طرح سے 2 ہجرتیں ہو گئی. ایک ہجرت وہاں تک ہو گئی اور پھر وہاں سے جب مدینہ آئے سب، تو یہ ابو موسیٰ اشعری ان کے ساتھ. تو بہرحال ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی ابو موسیٰ اشعری کی. اور جب یہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد ذرا دیر سے گھر آئی، تو آپ نے پوچھا تم کہاں رہ گئی تھی؟ تو کہنے لگی وہ میں آپ کے ساتھی کی ایک تلاوت سن رہی تھی. تو آپ نے فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ان کو یعنی کہ بہت اچھی آواز دی اللہ نے ان کو، جیسے آل داؤد کو ملی تھی. بہرحال تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا، جتنے بھی سارے مہاجر وہ پہلے حبشہ گئے پھر مدینہ آئے اور وہ آئے ہوئے تھے نا، تو ان کو اکٹھا کیا، اپنی فیملی اپنے لوگوں کو. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ بھی اپنے گروہ کو جمع کریں، اپنے ملنے والوں کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو. تو کہا اے گروہ اشعریین، خود بھی ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کرو.
فیملی گیدرنگ، تاکہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سکھا دوں جو آپ نے ہمیں مدینہ میں پڑھائی تھی. چنانچہ وہ سب جمع ہو گئے اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی جمع کر لیا اور ان کو نماز کا طریقہ سکھایا. اور طریقہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اگلی بات بعد میں کریں گے. پھر لوگ دور دور سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھتے تھے. اب آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں نا، تو اس کورس کے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کو سیکھیں کہ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی یہ سارے مسائل بتائیں، اچھے سے یہ سب یاد کر لیں تاکہ غلط نہ بتائیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، چند کلمات کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں. پھر ثقیف میں سے ایک شخص آیا. ثقیف کہاں کے تھے یہ بتا دیجیے. طائف کے تھے، ٹھیک ہے. اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، چند کلمات کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا انصاری تم سے سبقت لے گیا، اس کی باری پہلے ہے. انصاری نے عرض کیا یہ شخص اجنبی ہے اور اجنبی کے لیے حق ہے، یعنی اس کو آپ پریفرنس دیجئے، پس آپ اس سے آغاز کیجئے. سبحان اللہ. کل ایگزیکٹلی سیم میرے ساتھ یہی ہوا. کسی نے مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا میری میٹنگ کے بعد میں آپ کو تھوڑا ٹائم دے دوں گی. اور وہ آ کر بیٹھی ہیں تو ایک اور سسٹر جو دوسرے ملک سے آئی تھی انہوں نے کہا میرے کچھ سوال ہیں. اب میں بیچ میں تھوڑا کہ ٹائم تو انہوں نے لیا ہوا تھا، حق ان کا تھا، اور سوال یہ شروع ہو گئی ہیں، یہ کرنا چاہتی ہیں پہلے. تو میں نے سوچا کہ یہ چونکہ دور سے آئی ہیں اس لیے چلیں پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں. اور جو قریب کا ہے وہ تو یہی کا ہے نا، اگر آج ٹائم کم بھی ہو گیا تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تو جو شخص دور سے آیا ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دی جائے. جیسے آپ لوگ پیچھے چلے گئے اور دور سے آنے والی بہنوں کو آگے جگہ دی ہے. تو مہمان کا ایک حق ہوتا ہے، اجنبی کا ایک حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس معاملے پہ پھر ہمیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارا حق کسی اور کو دیا. یہاں اخلاق اور کرٹسی دیکھیں، آپ نے تو ان کو بھی مطمئن کیا کہ حق تمہارا ہی پہلے، ورنہ ہم یہیں سے تھوڑی تھوڑی بری فیلنگ جو ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اس لیے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بھی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سب کچھ پتا چلتا تھا. تو آپ ثقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو. یعنی تم آئے تو مجھے پوچھنا، مگر مجھے پتا ہے تم کیا پوچھنا چاہتے. اگر تم چاہو تو سوال کرو، میں تمہیں بتا دوں گا. تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم رکوع اور سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہو. اس نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جو میرے دل میں تھا. میرے سارے سوال آپ کو پتا چل گئے. چنانچہ آپ نے فرمایا جب تم رکوع کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھو، پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول لو، یعنی کہ ایسے ٹائٹ کر کے نہیں رکھو بلکہ ڈھیلی ہو، کھلی ہو. پھر اطمینان کرو یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ لے لے. پھر جب تم سجدہ کرو تو اپنی پیشانی کو زمین پہ اچھی طرح ٹکاؤ اور برق کی طرح ٹھونگے نہ مارو، اور دن کے اول اور آخر وقت میں نماز پڑھو. پھر اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میں ان 2 وقتوں کے درمیان نماز ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا پس تم نے نماز ادا کر لی، اور ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھو. بس ثقفی کھڑا ہو گیا. ایک وقت میں اتنی ہی بات کافی.